بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم پرویز صاحب کا نظام ربوبیت، اس پر ہم کچھ بات کریں گے۔ پرویز صاحب کا مقصد سوشلزم کمیونزم قائم کرنا تھا۔ اس سوشلزم اور کمیونزم کے اندر ہوتی ہے مساوات، جبکہ اسلام میں مساوات کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اسلام میں مساوات نہیں ہوتی، اسلام میں قسط ہوتا ہے، قسط، حق کے مطابق ہونا۔ قسطن کے معنی ہے حق کے مطابق ہونا۔ انہوں نے شروع سے ہی مساوات کا علم بلند کیا ہوا ہے، جو عین کمیونزم یا سوشلزم ہے۔ سوشلزم کے اندر سب کو برابری کی سطح پر لا کھڑا کیا جاتا ہے، برابری کی سطح پر، جبکہ اسلام ایسا نہیں کرتا۔ اسلام جو جتنی محنت کرتا ہے، جتنی مشقت کرتا ہے، جتنی کاوش کرتا ہے، وہ اس کا سرمایہ اس کے پاس رہنے دیتا ہے، اس کا حق اس کے پاس رہنے دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جو سود پر تم رقم دیتے ہو، سود پر، اصل میں جو فالتو رقم ہوتی ہے نا، اسی کو مال کہا جاتا ہے عربی میں جو سرپلس منی ہوتی ہے یا کیپٹل ہوتی ہے، اسی کو مال کہا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو سرمایہ، جو مال تم دیتے ہو سود کے اوپر، وہ صرف تمہارا ہے، وہ تمہیں ملے گا، وہ تمہیں واپس ملے گا، وہ تمہارا ہے، وہ تم سے چھینا نہیں جائے گا۔ ہاں، اس کے اوپر تم سود مزید بڑھوتری کر کے مت لو، یہ ظلم ہے۔ بڑھوتری کر کے لینا اس کے اوپر ظلم ہے، جس کو تم نے پیسے دیے ہیں، اور تمہارا پیسہ واپس تمہیں نہ ملنا، جو تمہارا راس المال ہے، جو تمہارا کیپٹل ہے، وہ تمہیں واپس نہ ملنا، یہ تم پر ظلم ہوگا۔ 2/279 دیکھا جناب، ایک ہی آیت نے نظام سرمایہ داری کی بھی جڑ کاٹ دی اور کمیونزم کی بھی جڑ کاٹ دی، دونوں کی جڑ کاٹ دی ایک ہی آیت نے۔ آپ اٹھا کر آیت کو دیکھ لیجئے، 2/279 پڑھ لیں۔ نظام سرمایہ داری میں دو طبقے ہوتے ہیں، ایک امیر اور دوسرا غریب۔ امیر تر ہوتا جاتا ہے، غریب تر ہوتا جاتا ہے۔ کمیونزم کیا کرتا ہے؟ کمیونزم جو ہے مساوات کا علم بلند کرتا ہے، جیسے پرویز صاحب نے کیا، بلند کرتا ہے، اور عوام کے سارے سرمایہ پر قبضہ کر لیتا ہے۔ حکومت جو اسٹیٹ جو ہے وہ عوام کے سارے سرمایہ پر قبضہ کر لیتی ہے، اور سب کو اتنا غریب بنا دیتی ہے کہ پھر ہر شخص روٹی کپڑا مکان تک رہ جاتا ہے۔ ہر شخص روٹی کپڑا مکان تک رہ جاتا ہے، یعنی لوئسٹ اسٹیٹس پر لے آتا ہے۔ کمیونزم جو ہے وہ انسان کو لوئسٹ اسٹیٹس پر لے آتا ہے، کم سے کم تر پر۔ وہ سب کو غریب بنا دیتا ہے تاکہ کوئی کسی کو تانا نہ دے، کوئی کسی پر ٹاؤن نہ کرے۔ جب سب غریب ہوں گے تو کون کس پر ٹاؤن کرے گا؟ اور نظام چلانے والے وہاں عیش کرتے ہیں۔ نظام چلانے والے کیونکہ سارا سرمایہ وہ ہڑپ کر لیتے ہیں، وہ جو ہے وہ اس کو نیشنلائز کر لیتے ہیں، لہذا وہ عیش کرتے ہیں۔ سوشلزم اور کمیونزم ایک ہی ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ سوشلزم یہ ہے کہ اس میں اسٹیٹ سب کچھ ہتھیار لیتی ہے، فرد کے پاس کچھ نہیں چھوڑتی۔ فرد کے پاس ذاتی ملکیت کا کوئی تصور نہیں ہے، نہ اشیاء پر نہ مال پر، اور یہ کچھ کمیونزم کرتی ہے، اور یہ کچھ پرویز صاحب نے کرنا چاہا تھا۔ دیکھیں، ایک ہی ان کی جو عبارت ہے نا، یہ عبارت، ایک ہی عبارت سارا پول کھول دے گی، آپ غور کریں گے تو۔ لکھتے ہیں کہ مومن کی ہمیانی یعنی پرس، مومن کی ہمیانی کے دونوں سرے کھلے رہتے ہیں، اور یہ ہمیانی نظام کے ہاتھ میں رہتی ہے، اور اس میں ہر فرد اپنے محنت کا ماحصل ڈالتا جاتا ہے، جو کماتا جاتا ہے وہ اس میں ڈالتا جاتا ہے، محنت کا ماحصل ڈالتا جاتا ہے، اور نظام ربوبیت اسے نوع انسانی کی نشو و نما کے لیے صرف کرتا جاتا ہے۔ چونکہ اس نظام میں ہر فرد کی ذمہ داری خود نظام پر ہوتی ہے، اس لیے کسی فرد کو کچھ بچا کر رکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ دیکھیں جناب، لغت القرآن صفحہ نمبر 1652، عنوان ہے نون فے قاف۔ دیکھا جناب، جانور بھی تو یہ کرتا ہے، جو کماتا ہے وہ سب مالک کا ہوتا ہے، جانور کا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کچھ ہوتا ہے، مالک اس کو چارہ پانی دیتا ہے، دھوپ سے اور بارش سے بچانے کا سامان کر دیتا ہے، بس وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ کچھ کمیونزم میں ہوتا ہے۔ کمیونزم بھی انسان کو اسی سطح پر لا کھڑا کرتا ہے۔ سرمایہ داری نظام
اس سے بھی نچلی سطح پر بعض لوگوں کو لے جاتا ہے، اس سے بھی نچلی سطح پر بھوک تک، لیکن بڑا طبقہ وہاں بھی عیش کر رہا ہوتا ہے۔ سرمایہ داری نظام میں یہ تفاوت، یہ ڈفرینسز اتنے زیادہ ہوتے ہیں، تفاوت اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اپنی حدوں کو چھو رہا ہوتا ہے۔ لیکن اسلامی نظام قسط پر قائم ہوتا ہے، قسط۔ اس میں نہ سرمایہ دار کا مال چھینا جاتا ہے اور نہ مزدوروں اور کاریگروں کا حق مارا جاتا ہے، ان کو ان کا حق، ان کو ان کا حق۔ اسلام میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک طبقہ، یعنی اتنا زیادہ ڈفرینس نہیں ہوتا۔ اسلام میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک طبقہ اس کی تنخواہ 20,000 اور ایک طبقہ اس کی تنخواہ 20 لاکھ، یہ ایسا نہیں ہوتا، یہ اندھیر نہیں ہوتا اسلام کے اندر۔ لائق فائق جو شخص ہے اس کے اسٹیٹس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ چوکیدار اور بیت المال کا صدر دونوں ایک تنخواہ پر، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ یعنی گھوڑا اور گدھا ایک جیسے نہیں ہوتے وہاں پر، وہاں ہر ایک کے اسٹیٹس کے مطابق اس کا حق دیا جاتا ہے۔ اور جو سطح اشتراکی نظام میں پوری عوام کی ہوتی ہے، اشتراکی نظام میں پوری عوام جو ہے اس سطح پر آ جاتی ہے۔ جو سطح اشتراکی نظام میں پوری عوام کی ہوتی ہے، اسلام میں وہ سطح اس طبقے کی ہوتی ہے جو کمزور ترین طبقہ ہوتا ہے۔ سب کی ایسی نہیں ہوتی، کمزور ترین طبقہ ہوتا ہے جس کو اوپر اٹھانے کے لیے اسٹیٹ ہر ممکن اقدامات کرتی رہتی ہے، جس کو ایز آف رائٹ بیت المال سے بھی ملتا ہے، اس کے جو ہے اس سطح سے اٹھانے کی کوشش میں لگی رہتی ہے حکومت۔ اسلام میں سرمایہ دار سے سرمایہ چھینا نہیں جاتا، اسے ایوکٹڈ نہیں کیا جاتا، یعنی بے دخل نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے سرمایہ سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اس کے سرمایہ سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اس لیے تو اسلام نے زکوٰۃ کی شرح مقرر نہیں کی، اسلام نے زکوٰۃ کی شرح مقرر نہیں کی، یہی وجہ ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ کی شرح مال پر نہیں لگتی، مالدار پر لگتی ہے۔ زکوٰۃ ہمیشہ فاعل پر لگتی ہے، للزکوٰۃ فاعلون 23 کی 4۔ دوسری جگہ کہتا ہے لینفق ذو سعۃ من سعتہ 65 کی 7، تاکہ نکالے مالدار اپنی وسعت کے مطابق، مالدار اپنی وسعت کے مطابق۔ مالدار کا جو مال بڑھتا جائے گا شرح بھی بڑھتی جائے گی، یعنی اس کی پرسنٹیج بڑھتی جائے گی۔ مالدار کو بھی اطمینان ہوتا ہے، پرسنٹیج بڑھنے کے باوجود مالدار کو بھی اطمینان ہوتا ہے کہ پرسنٹیج تو بڑھ رہی ہے لیکن مال تو محفوظ ہے، خود بھی محفوظ ہے، مال بھی محفوظ ہے۔ اسلامک اسٹیٹ کے اندر ہر شخص محفوظ ہوتا ہے، چاہے وہ مالدار ہو یا کوئی بھی ہو، مال بھی محفوظ، وہ خود بھی محفوظ۔ یوں دن رات سوسائٹی ترقی کرتی جاتی ہے، مزدور طبقہ بھی خوشحال، مالدار بھی خوشحال۔ لیکن الفاظ کے ہیر پھیر سے پرویز صاحب اس نظام کی طرف لے جانا چاہ رہے تھے، اسی نظام کی طرف، سوشلزم کی طرف، جو دنیا کا سب سے ناکام ترین نظام ثابت ہوا۔ لیکن آقا زانسٹس سہون دنیا کو اسی نظام پر لانا چاہ رہے ہیں۔ میں بارہا اس کے حوالے دیتا رہا ہوں پروٹوکول سے، اسی نظام پر لانا چاہ رہے ہیں تاکہ باقی کے لوگ جانوروں کی طرح سے ان کے لیے کام کریں اور یہ ان کے آقا بن کر رہیں، کہ حیثیت سے رہیں۔ نیو ورلڈ آرڈر میں یہی کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اسی کے لیے بہت سے ایجنٹ خریدے انہوں نے یہ کام کرنے کے لیے۔ کتنے میں ریفرنس دے چکا ہوں، بہت دفعہ دے چکا ہوں، بار بار تو نہیں دوں گا میں۔ آپ پروٹوکول اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان کے عزائم آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ یہ تھی جناب پرویز صاحب کی نظام ربوبیت کی آؤٹ لائن۔ اس پر بے شمار آیات میں پیش کر سکتا ہوں اگر کوئی صاحب مجھ سے ذمہ داری کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا چاہیں تو، ورنہ سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کا یہ بیان پڑھ لیں، نکال کر لغت القرآن کے حوالے سے میں نے دیا آپ کو صفحہ نمبر 1652، یہ آپ نکال کر پڑھ لیجئے، اور پھر یہ قرآن کی آیت بھی نکال کر پڑھ لیں جو سود والی آیت ہے 2/279۔ آپ دونوں کو کمپیئر کر لیں کہ یہ قرآن کی آیت جو ہے یہ ان کے اس نظام کو جو یہ لانا چاہ رہے ہیں یہ اس کو ڈھا دیتی ہے۔ قرآن اسلام جو ہے، جو اصل اسلام ہے، وہ نہ کیپٹلزم کو برداشت کرتا ہے اور نہ کمیونزم کو۔ باقی وہ تمام بحث ہیں کہ قل الافواہ کا کیا مطلب ہے، قل الافواہ ہے نا،
یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، تو یہ قل العفو کہ یہ معنی تراش رہے ہیں پرویز صاحب، اس پر میں نے بہت کچھ لکھا ہوا ہے پہلے سے، اور اب بھی جو صاحب جو ہے مجھ سے بات کرنا چاہیں گے میں حاضر ہوں۔ قل العفو، اور دوسرے نفقہ کہ یوں سمجھیے کہ آپ نفقہ جب آئے گا باب نصر ینصرو سے، نفقہ ینفق نفقا، تو اس کے معنی ہوتے ہیں اس کے معنی ہوتے ہیں دو منہ والا یعنی دوغلا منافق، اور انفقا ینفق انفاقا جب باب افعال سے آئے گا، باب افعال سے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں خرچ کرنا، ٹو اسپینڈ، خرچ کرنا۔ انہوں نے دونوں کو گڑبڑ کر دیا بلکہ دوسرے کو کھائی گئے، یعنی انفقا ینفق انفاقا اس معنی کو کھائی گئے، جبکہ قرآن میں جو ہے نا یہی معنی آتے ہیں، ینفقون یہ اسی باب سے ہے، خرچ کرتے ہیں۔ اس کا انہوں نے لے گئے وہ ثلاثی مجرد میں لے جا کے، جہاں دو منہ والا جس کے معنی ہوتے ہیں دوغلا، دو منہ والا، آر پار، دھوکنی پھونکنی جو ہوتی ہے وہ سب اسی سے آتے ہیں، یعنی باب نصر ینصرو سے آتے ہیں سارے کے سارے وہ۔ تو یعنی اس معنی کو اس معنی پہ فٹ کر دیا، اس معنی کو ان معنی فٹ کر دیا، اور یہ بہت بڑا فراڈ کھیلا پرویز صاحب نے۔ یہ اسی طرح کرتے ہیں تمام الفاظ کے ساتھ، تمام افعال کے ساتھ یہی کچھ کرتے ہیں یہ، اور اسی وجہ سے وہ لغت القرآن کے اندر شروع میں جو انہوں نے کچھ قوانین درج کیے نا، وہاں بہت سے قوانین جو ہے چپ کر کے گول کر گئے یہ، اس لیے کہ آگے انہی کے روح سے تو انہوں نے آگے فراڈ کھیلنے تھے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ نفقہ اور انفقہ دونوں کے معنی الگ الگ ہیں، انہوں نے دونوں کو گڑبڑ کر کے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ ینفقون کا معنی ہے خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی ہے آر پار ہونا، یعنی مومن کی ہمیانی جو وہ کھلی رہتی ہے، اس کے معنی خرچ کرنا نہیں ہے بلکہ کھلا چھوڑنا ہے، وہ نا کھلا چھوڑا، آر پار چھوڑ دیا، کھلا رہ گیا، کھلا چھوڑ دیا، اس کے معنی کھلا چھوڑنا کر دیے انہوں نے۔ اتنا بڑا کھیل کھیلا انہوں نے، اور لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ چلے میں تو سمجھاتا ہوں، جو سمجھنا چاہے وہ سمجھ لے گا، جو نہیں سمجھنا چاہتا اس کے تو کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا۔ والسلام۔